سنت کس کو کہتے ہیں؟ اور پیارے پیغمبر امام کائنات نے اپنی سنت پہ عمل کا درس دیا ہے۔ کائنات کے لوگوں، حالیہ کے دوستوں، ہاتھ جوڑ کر کے اللہ واسطے کا سوال کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، پیارے پیغمبر نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں کبھی بھی نہیں کہا کہ میری حدیث پہ عمل کرنا ہوگا، نہیں کہا۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ لائے اس وکیل کے پاس، نہیں کہا۔ جب بھی پیارے پیغمبر نے کہا تو یہی کہا میری سنت پر چلنا ہوگا۔ میں سنت کی وضاحت کرتا ہوں، اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات سمجھا دوں۔ حدیث کی کئی قسمیں ہیں۔ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث منقطع بھی ہوتی ہے، حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث متروک بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، موضوع بھی ہوتی ہے کہ اس پہ کچھ جھوٹ بولنے والا راوی ہے، حدیث متروک بھی ہوتی ہے کہ حدیث تو وہ ہے بھی صحیح، لیکن پیارے پیغمبر نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ حدیث ہوگی متروک۔ سنت کی ایک ہی قسم ہے، سنت کی ایک ہی قسم ہے، سنت متواترہ ہوتی ہے۔ جو کام پیارے پیغمبر امام کائنات نے ساری زندگی کیا ہو، جو کام، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہی بات میں سمجھانا چاہوں گا، جو کام پیارے پیغمبر امام کائنات نے ساری زندگی کیا ہو، کبھی کسی مجبوری کی بنا پر یا کبھی کبھار اس کو چھوڑا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام جو کر لیا وہ سنت ہو گیا، نہیں۔ میں اس پہ سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، چند ایک مثالیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ یہ جو مسواک ہے یہ سنت ہے کہ نہیں؟ بولو نا، ہے نا سنت؟ یہ سنت ہے۔ اگر آپ وضو کریں اور مسواک نہ کریں، مسواک کے بغیر وضو کر کے آپ مسجد میں آ جائیں، وضو تو ہو جائے گا لیکن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میری سنت رہ گئی ہے۔ کیوں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں کہ آپ نے اس کو ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے۔ اب ذرا مجھے جھجک بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن بات بھی میں نے سمجھانی ہے۔ اپنی بیوی کا بوسہ لینا، جس کی بیوی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے نا، جائز ہے۔ لیکن وضو کرے آدمی اور بیوی کا بوسہ نہ دے مسجد میں، جیسے آپ لوگوں نے وضو کیا، کبھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ میری آج سنت رہ گئی ہے؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ بخاری ہے، حالانکہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور لفظ کانا یکملو کے ساتھ ہے، صیغہ بھی مضارعہ کیا ہے، اس میں لفظ بھی کانا ہے۔ پیارے پیغمبر امام کائنات نے وضو کیا اور اپنی بیوی کا بوسہ لیا۔ یہ تو ایک دفعہ ہوا یا دو دفعہ ہوا، اس سے یہ تو سبق ملا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ واسطے کا سوال میں کرنے لگا ہوں،
متے ہونے تسی جمعہ پڑھ کے جاؤ کہ آکو قاری صاحب کو نسی سن کے انج کیتا کرو. یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا, یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے, تو یہ جو آپ نے کیا ایک دفعہ کیا یا 2 دفعہ کیا, یہ بیان جواز تو بن سکتا ہے لیکن یہ سنت نہیں بن سکتا. ہم کہیں گے حدیث میں یہ موجود ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. سنت وہ کام ہے جو پیارے پیغمبر نے, بولو نا میرے ساتھ, کیا کیا ہو. چلو ایک اور مثال دے دیتا ہوں, ایک اور مثال دے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی تھی جس کا نام تھا امامہ. کیا نام تھا اس کا؟ امامہ. بڑی پیاری تھی حضرت امامہ, بڑی پیاری تھی. یہ حضرت زینب کی بیٹی تھی, پیارے پیغمبر امام کائنات کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی یہ لگتے جگر تھی, یہ نواسی تھی. دوتریاں میں ایسی دوتری نواسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے اسے اپنے کندھے سے اتار کر نیچے بٹھا دیتے, اور جب پیارے پیغمبر امام کائنات کھڑے ہوتے تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے نماز میں. کہاں اٹھا لیتے تھے؟ نماز. یہ بخاری بھی ہے, یہ بخاری بھی ہے. میں کسی گہرے نتو خیرے کی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, بخاری کی بات کر رہا ہوں. بخاری میں موجود ہے پیارے پیغمبر امام کائنات حضرت امامہ کو کندھے پہ بٹھا کر کے, اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور جب سجدے میں جاتے کندھے سے اتار کر نیچے بٹھا دیتے تھے. سند بھی صحیح ہے, کوئی صحیح سند نہیں ہے, ایک ایک راوی اس کا سکھا ہے, اور بخاری کی یہ روایت ہے. اب اگر کوئی آدمی سمجھدار آدمی کہے بچوں کو اٹھا کر کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے, تو کیا خیال ہے, آپ مان لیں گے یہ بات؟ کیوں؟ کیا حدیث میں ہے نہیں؟ کیا پیارے پیغمبر نے اٹھایا نہیں؟ کیا پیارے پیغمبر نے کندھے پہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے. آپ کہیں گے حدیث میں تو موجود ہے, یہ حدیث ہے, یہ سنت نہیں ہے. کیوں سنت نہیں؟ یہ اٹھا کر کے پڑھنے والی بات تو زندگی میں 1 دفعہ کی ہوگی, 2 دفعہ کی, 3 دفعہ کی ہوگی, 4 دفعہ کی ہوگی, ہمیشہ ایسا نہیں کیا. سنت وہ عمل ہوتا ہے جو پیارے پیغمبر امام کائنات نے ہمیشہ کیا ہو. اتنی مثالیں میں نے دے دی, ابھی 2 دی ہیں, تیسری مثال بھی ایک دے دیتا ہوں. نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا بیت اللہ خانہ کعبے کی طرف؟ کیا یہ حدیث ہے جی؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, سیاہ ستہ میں, سیاہ تسعہ میں, کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر امام کائنات نے 1-2 دن نہیں, 1-2 دن نہیں, 17 مہینے پیارے پیغمبر امام کائنات نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی؟ ایک آدمی حدیث نکالے اور کہے کہ 17 مہینے پیارے پیغمبر نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی, لہذا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے, یہ کہنا شروع کر دے, آپ کہیں گے یہ سنت نہیں بن سکتی, بلکہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. اور وہ کہے پیارے پیغمبر نے پڑھی ہے,
آپ کہیں گے سنت تب بنتی اگر آپ ہمیشہ کرتے، جب آپ نے چھوڑ دیا تو اب سنت نہیں رہی۔ آپ نے جب بیت اللہ کی طرف، خانے کعبے کی طرف منہ کر لیا تو اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا سنت ہوگا۔ یہی بات تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جو پیارے پیغمبر امام کائنات نے ہمیشہ کیا ہو۔ سنت کے ثبوت کے لیے ہمیشہ کا لفظ ہونا چاہیے، ہمیشہ کی عادت ہونی چاہیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ ایسے ہر بات، ہر کام سنت نہیں ہو جاتا۔ وہ بیان جواز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی مجبوری کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ وقتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام پیارے پیغمبر کا ساری زندگی کا کام ہو۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اسی لیے آپ دیکھیں پیارے پیغمبر امام کائنات کی حدیث سے پیارے پیغمبر امام کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو باتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک تم ان دو باتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ دو باتیں کون سی؟ پیارے پیغمبر نے امام کائنات نے فرمایا، نمبر 1 کتاب اللہ و سنت نبیہ، و سنت نبیہ، کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ سنت و نبی ہی، نبی کی سنت۔ گویا کہ دو باتیں، ایک کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ۔ جہاں بھی آپ نے اس طرح کی تبلیغ کی ہے، ترغیب دی ہے، تو پیارے پیغمبر امام کائنات نے لفظ سنت بولا ہے۔ آپ دیکھ لیں حدیث کو بہت سے، مثلا پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا، من تمسکا بے سنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد برپا ہو جائے اس وقت جس آدمی نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، اس کو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا اللہ اسے کیا دیں گے؟ فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، وہ میری سنت پہ عمل کرے گا، رب پورے 100 شہید کا ثواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو سنت تو ہم نے سمجھ نہیں ہے، ابھی تو میں ترغیبی بات کر رہا ہوں کہ سنت پہ جو عمل کرے گا 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ 100 شہید کا ثواب اس پر، بولو بولو، سنت پر۔ اور سنت کیا ہوتی ہے؟ جو پیارے پیغمبر نے کہا، یہ بات ذہن میں رکھیں، بدعت پہ نہیں کہا، نہیں سمجھے، بدعت پہ نہیں کہا۔ آدمی جو بدعت کرتا ہے وہ بھی محبت میں کرتا ہے، لیکن بدعت پہ نہیں کہا۔ بدعت کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ جو بات بنائی گئی، اب یہ ہمیں باتیں سمجھانی پڑتی ہیں جی۔ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، دوسری بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ، پڑھے لکھے دوست اتنی بات سے سمجھ گئے
ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، وہ نیکی ہوتی ہے، وہ خوبصورت ہوتی ہے، اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، پیارے پیغمبر امام کائنات نے کوئی تفریق نہیں کی کہ کوئی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور کوئی بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، نہیں تفریق کی میرے نبی نے۔ پیارے پیغمبر امام کائنات نے سیدھے سیدھے سادے سادے لفظوں میں بالکل واضح طور پہ کہا کلو بدعت۔ کیا کہا؟ اونچی آواز سے، کلو، کلو کا معنی تمام۔ تم نکال لیتے ہو فلاں مولوی صاحب یہ کام کرتا ہے، اور سنت وہ کام بنتا ہے جو میرے نبی نے ہمیشہ کیا ہو۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے کوئی اچھی نیت سے کرے، چاہے جس نیت سے مرضی کرے۔ جو کام پیارے پیغمبر نے نہیں کیا، پیارے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام سنت نہیں بن سکتا، وہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا۔ اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ جنت میں آدمی تب جائے گا جب کس پر عمل کرے گا؟ بولو، سنت پر عمل کرے گا۔ او جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ بدعت ہے، لیکن ہماری نیت اچھی ہے، نیت صحیح ہے، صحیح نیت سے وہ کام صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک آدمی ڈاکہ مارتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ڈاکہ مارنے والوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ انہیں بھی اپنی رحمت سے حق حلال کا رزق نصیب فرمائے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ایک آدمی نے ڈاکہ مارا، اور ڈاکہ جدھر اس نے مارا وہ تھا ارب پتی، اربوں کی جائیداد ہے اس کے پاس۔ اس نے سوچا اگر میں اس کا 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 3-4 کروڑ روپیہ ڈاکہ مار کے لے بھی جاؤں گا تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو 2 کروڑ روپیہ میں لے کر جاؤں گا وہ میں اپنے محلے میں غریبوں پہ لگاؤں گا، غریب بچیوں کی شادی کر دوں گا، فلاں آدمی کینسر کا مریض ہے اس کو دوں گا، وہ علاج کروا لے گا۔ نیت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو نا، تو پھر ڈاکہ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ڈاکہ حسنہ کیا کہیں گے؟ نیت ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں بدعت حسنہ ہوتی ہے کیونکہ نیت ٹھیک ہے۔ میرا سوال ہے، ایک آدمی اس طرح کا ڈاکہ مارے اور نیت اس کی ٹھیک ہو کہ میں غریبوں کو کہوں گا، محلے میں مسجد کوئی نہیں، مسجد بنا دوں گا، وہاں ایک قاری صاحب رکھوں گا، وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گا، دین عام ہو جائے گا، اس نیت سے وہ ڈاکہ مارتا ہے تو وہ ڈاکہ ڈاکہ ہی رہے گا، وہ حسنہ نہیں بن سکتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اسی طرح جو آدمی بدعت کرتا ہے وہ بدعت ہی رہے گی، کبھی وہ بدعت حسنہ بننا ہے۔ میری بات بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی یہ ٹائم ہو گیا ہے، نہیں میرا 1:30 بجے تک نہیں، میں جڑا عنوان شروع کیتا ہے اصل تک بھی نہیں مکنا، یہ نہیں مکنا۔ اور گجرات پڑھاندے نے پھل ہی ہے۔ میری گل تو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تک میں نے آپ کو صرف 2 باتیں سمجھائی ہیں۔ پہلا نمبر اللہ کی، بولو، کتاب کا،
دوسرا نمبر کس کا ہے؟ پیارے پیغمبر کی سنت کا. ثواب سنت میں ہے، ثواب بدعت میں نہیں ہے. 100 شہید کا ثواب سنت پہ عمل کرنے میں ہوگا. بدعت پہ عمل کرنے سے آدمی جہنم تو جا سکتا ہے، جنت میں جا نہیں سکتا. اور یہ بات بھی میں نے آپ کو سمجھائی ابھی تک، ہر کام سنت نہیں ہوتا، کام وہ سنت ہوگا